بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیں جناب، جو ہماری روزمرہ کا حصہ ہوتی ہیں چیزیں، یعنی ریگولر ہمارے روٹین کا حصہ ہوتی ہیں، وہ ہمیں یاد رہ جاتی ہیں۔ اور اگر ہم روزمرہ کی چیزیں جو کہ ہمارے روزمرہ میں ہوتی ہیں، ان کو اگر کوئی ہمیں کہنے انہیں یاد کرو یا اس طرح سے یاد کرو، تو وہ اکثر بھول جاتی ہیں۔ اور جب وہ روز کے استعمال میں ہوتی ہیں، جس کو ہم روزمرہ کہتے ہیں، تو پھر انہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس کو میں یوں کہتا ہوں ریپلیس کرنا، یعنی کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک دن میں 3-4 ایسے لفظ ہیں جو آپ روز بولتے ہو، 4 لفظ ایسے ہیں۔ اب جب وہ 4 لفظ اب روزانہ کی بنیاد پر بولتے ہیں، اگر انہی لفظوں کو ہم بدل دیں گے انگریزی کے ان لفظوں کے ساتھ جو میں آج آپ کو بتاؤں گا، جو 4 لفظ ہیں ان کے ساتھ اگر ہم بدل دیں گے، تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو وہ جو خوف ہوتا ہے کہ میں سوچوں گا، پھر میں اسے بولوں گا، پھر مجھ سے وہ بنے گا نہیں بنے گا، وہ ختم ہو جائے گا، چونکہ آپ کے روزمرہ کا وہ حصہ بن جائے گا۔ یعنی ڈیلی روٹین، روزمرہ ریگولر یا ڈیلی روٹین ہے۔ آپ ایک لمحے کو غور کر کے دیکھیے کہ کون سے ایسے لفظ ہیں جو گھر کے اندر آپ نارملی بولتے ہیں، جو نارملی سے مراد جو روزمرہ میں زیادہ بولے جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں موسٹ کامن، زیادہ بولے جانے والے الفاظ۔ تو میں آپ کے ساتھ آج وہ 4 لفظ بتاؤں گا آپ کو جو گھر میں زیادہ بولے جاتے ہیں، اور اگر آپ انہی الفاظ، وہ جو الفاظ آپ بولتے ہیں گھر میں زیادہ، انہی کو اگر آپ استعمال کرنا شروع کر دیں گے اپنے گھر میں، ان کی جگہ پر وہ جو اردو میں آپ بولتے تھے اسے انگریزی میں بولنا شروع کر دیں گے، تو 1-8 ہفتے کے اندر اندر وہ آپ کے روٹین کا حصہ بن جائیں گے۔ جب وہ آپ کے روٹین کا حصہ بن جائیں گے تو آپ کے گھر میں موجود کام کرنے والی ماسی ہو گئی، وہ بھی اسی طرز پر بولنا شروع کر دے گی۔ اسی طرح آپ کے گھر میں بچے ہیں، وہ بھی اسی طرح پر بولنا شروع کر دیں گے۔ آپ کے گھر میں بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، وہ بھی اسی طرح بولنا شروع کر دیں گے۔ اور یہاں تک کہ اگر وہ بولیں گے تو گھر کے اندر ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوگا۔ چونکہ انگریزی بولنا اتنا مسئلہ نہیں ہے صاحب، میرے جو تجربے میں چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ انوائرمنٹ نہیں ہوتا، یعنی ارد گرد سپورٹ نہیں ہوتی اس کی۔ کبھی کوئی جملہ یاد آ گیا، سوچ کے بولا، بولنے سے پہلے 10 دفعہ سوچا، پھر کہا اچھا چلو رہنے ہی دیتے ہیں، لوگ مذاق اڑائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، چونکہ آپ تیار ہو کے اسے بولنے جا رہے ہوتے ہیں، آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ اب دیکھیے، آپ نے یہ جو میں 3-4 ہیں آپ کو میں عرض کرتا ہوں، آپ نے اکثر گھر میں دیکھا ہوگا کیا کہا جاتا ہے، اس سے رابطہ کرو، اس سے رابطہ کرو۔ اب یہ جو اس ہے، اگر یہ مرد ہے تو ہم ہوگا، مرد ہے تو کیا ہوگا جناب، ہم ہوگا، اور اگر خاتون ہے تو ہر ہوگا۔ یعنی اس سے رابطہ کرو میں جو اس سے ہے وہ کیا ہوگا، اس کے مطلب یہاں پر ہم مرد کی صورت میں، ہر عورت کی صورت میں ہو گیا۔ اور اگر وہ ان سے رابطہ کرو تو پھر دیم آ جائے گا، THEM دیم۔ اور ہر میں کیا تھا، HER ہر، اور ہم میں کیا تھا، HIM ہم۔ یعنی ہم مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، اور دیم عورتیں ہوں یا مرد ہوں جمع میں ہوں، یعنی ایک سے زیادہ ہوں، 2 ہوں، 2 سے زیادہ ہوں، ان کے لیے ہم دم استعمال کرتے ہیں۔ مثلا اگر کہا جائے ان سے رابطہ کرے ہے جی، تو دم لگ جائے گا۔ اس سے ایک عورت سے رابطہ کرے تو ہر لگ جائے گا، اور اس سے ایک مرد سے رابطہ کرے تو ہم لگ جائے گا۔ اب رابطے کے لیے نارملی کیا استعمال کیا جاتا ہے، کال۔ کال، یہاں رابطے کا مطلب تو یہی ہے، کال۔ تو کال ہم، یعنی اسے ایک مرد سے رابطہ کرے، کال CALL، CALL، کال۔ کال ہم، اسے ایک مرد سے رابطہ کرے، کال ہر، اسے ایک عورت سے رابطہ کرے، اینڈ کال them، ان زیادہ لوگوں سے رابطہ کرے۔ اس میں مرد اور عورتیں مل کر بھی ہو سکتی ہیں، خالی مرد بھی ہو سکتے ہیں، خالی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن تعداد کا زیادہ ہونا ضروری ہے۔ تو call him گھر میں بارہا ہی ہوتا ہے۔ والدہ کے پاس بچہ آ گیا کہ ماما یہ والا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں ہاں اس سے رابطہ کر لو، والد سے بات کر لو، call him۔ بہن سے بات کر لو، call her، that's it۔ تو کال کے ساتھ آپ رابطہ، یعنی یہاں کانٹیکٹ بھی آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کال آپ کہیں گے تو اگر فون پر بات کرنی ہے تو ایک تو ہو گیا کال ہم، کال ہر، کال دم۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کرتے ہو، جب اپنے لوگوں کے قریب آتے ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مجھے آپ سے بات کرنی، کہتے ہیں اس سے پوچھ لو، اس سے پوچھ لو۔ اب جس گھڑی کہا جائے گا اس سے پوچھ لو، تو اس سے کو تو اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ اگر وہ خالی کوئی عورت ہے تو ہر، کوئی مرد ہے تو ہم، اور اگر زیادہ لوگ ہیں تو دم ہو جائے گا۔ تو ادھر جناب ہم نے کیا لگانا ہے، آسک، ASK، آسک بھی بولتے ہیں، ایسک بھی بولتے ہیں، یہ برطانیہ اور امریکہ کے لہجے کا فرق ہے۔ ایسک
اور آسک، دونوں میں سے جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں دونوں کریکٹ ہیں. ایسک اور آسک، ASK. آسک ہم، آسک ہر، آسک them. بڑی آسانی ہوگی، اس سے پوچھ لو. اسی طرح سے کیا ہوتا ہے، اس سے بتا دو، اس سے کہہ دو، اس سے بتا دو، اس سے کہہ دو. اس کے لیے جناب کیا ہوتا ہے، چونکہ اب اس سے تو ہمیں سمجھ آ گیا. tell، TELL، tell. tell him، tell her، tell them. ask ویسے تو پوچھنے کا معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر بھی وہی. اور tell بتانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ask him بولیں گے تو اس سے پوچھ لو، اور tell him بولیں گے تو اس کو بتا دو یا اس سے کہہ دو یا اسے ایون انفارم کر دو. جب آپ کہتے ہیں اس کو انفارم کر دیں تو بھی ہم کہتے ہیں اسے بتا دو. اب مثال کے طور پر گھر میں والدہ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے پاس ان کا بیٹا کہنے لگا ماما آپ نے جو سبزی وبزی کہا تھا وہ میں لے کر آ گیا ہوں. تو انہوں نے اشارہ کیا میڈ کی طرف، وہ جو کک ہے گھر میں، اس کی طرف اشارہ کر کے کیا کہا، tell her، tell her، اس سے بتا دو کہ تم سبزی لے آئے ہو. اسی طرح گھر میں بچہ آیا اور اس نے پوچھا میرا یہاں بیگ پڑا ہوا تھا وہ کدھر ہے، مجھے مل نہیں رہا. اور وہی والدہ صاحبہ نے کہا کہ یعنی میڈ صفائی کر رہی تھی، اس نے اٹھا کے کہیں ادھر ادھر رکھ دیا ہوگا. تو وہ کیا کہیں گے، آسک ہر، آسک ہر، اس سے پوچھ لو. بالکل اسی طرح سے کوئی نوٹ بک وغیرہ یا کوئی چیز بچے نے رکھی تھی یا کوئی برتن کہیں رکھ دیے گئے تھے اور جس نے رکھے تھے یا جس کے علم میں وہ ہو سکتے ہیں وہ گھر پہ نہیں ہے، اور گھر میں آ کر کس نے پوچھا بھائی میرے یہاں پر وہ چیز پڑی تھی مجھے مل نہیں رہی، تو کیا کہیں گے، کال ہر، کال ہم، وہ جس کا پتہ ہوگا یعنی اس کو کال کر لو. اور اگر ہم ہم، ہر اور دیم کی بجائے نام لگا دیں، جیسے مثال کے طور پر کال سلمان، سلمان کو کال کر لو. کال نتاشا، نتاشا کو کال کر لو. کال فادر، بابا سے بات کر لو. کال مدر، کال آنٹ، کال انکل، اب یہ بھی تو بول سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم ان کے نام بھی بول سکتے ہیں، جس طرح میں نے سلمان اور نتاشا بولا. رشتہ بھی بول سکتے ہیں، نام بھی بول سکتے ہیں، ہر، ہم اور دیم بھی بول سکتے ہیں. اور اب آخری یعنی چوتھا لفظ، اور وہ کیا ہے، گیو. گیو دینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. گیو ہم، گیو ہر، یعنی اسے دے دو، اسے پکڑا دو، اسے دے دو. گیو ہم، گیو ہر، گیو them، گیو علی، گیو فاطمہ، کوئی بھی لگا سکتا ہے جناب. تو یہ چار آپ روزمرہ میں آپ کے بولتے رہتے ہیں، اور اگر آپ ان کو استعمال کریں گے روزمرہ میں اس سے ہٹ کر، جو آپ میں جہاں آپ اسے دے دو کہتے تھے وہاں گیو لگا دیں گے، جہاں آپ اسے پوچھتے تھے اس سے پوچھ لو وہاں آسک لگا دیں گے، جہاں آپ کہتے اسے بتا دو وہاں ٹھل لگا دیں گے، اور جہاں کہیں گے اس سے رابطہ کر لو تو کال لگا دیں گے. خدا آپ کو ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا.